ٹھٹا سے حیدرآباد کی سیر ہم کرتے ہیں اور یہ بہت امیزنگ سیر ہے۔ یہ ایک ایسے علاقے کی سیر ہے کہ آپ دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو علاقہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت کم لوگوں نے اس علاقے کو دیکھا ہے، اور ویڈیو تو اس کے بالکل ہے نہیں۔ تو پہلی دفعہ میں آپ کو اس علاقے کی سیر کراتا ہوں اور بالکل زبردست معلومات بھی دیتا ہوں اس گمنام لیکن خوبصورت علاقے کا۔ تو یہ ہے ٹھٹا سے حیدرآباد کی ہماری سیر ہے آج، اور راستے میں جو جگہ آتے ہیں ان کے بارے میں بھی میں معلومات دیتا ہوں۔ تو آپ کے لیے یہ نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ دلچسپی والی ویڈیو ہے، بلکہ معلومات افزا بھی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس علاقے کے بارے میں، تو یہ سندھ کا علاقہ ہے۔ سندھ، ٹھٹا سندھ میں واقع ہے۔ تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے نا، خیبر سے کراچی تک اور گلگت بلتستان سے گوادر تک، یہ ایک مستطیل شکل میں واقع ہے۔ ہمارے ملک کا جو صوبہ سندھ ہے تو یہ پاکستان میں یعنی مغرب اور شمال اور جنوب اس طرف واقع ہے۔ پھر یہ ٹھٹا جو ہے سندھ کی جنوب میں واقع ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کی طرف یہ واقع ہے۔ تو جنوب کی طرف واقع ہے ٹھٹا، اور اس کا فاصلہ کراچی سے 50 کلومیٹر ہے، حیدرآباد سے 100 کلومیٹر ہے۔ یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینٹر والا شہر ہے۔ اور اس علاقے میں اگر آپ دیکھیں تو کراچی، حیدرآباد اور ٹھٹا، بس یہ 3 بڑے شہر ہیں، اور اس کے ساتھ علاقہ بہت زیادہ علاقہ ہے۔ یعنی اگر کراچی بھی اس طرف گرو کرتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ علاقہ ہے ٹھٹا کی طرف۔ پھر ٹھٹا کے ساتھ بھی بہت زیادہ میدانی علاقے ہیں، بہت زبردست علاقے ہیں۔ اور پھر آپ حیدرآباد کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو اب جو ہم آ رہے ہیں حیدرآباد کی طرف، لیکن ایک چھوٹا سا شہر، بہت کم شہر یہاں آباد ہے۔ زیادہ تر علاقے جو ہے نا غیر آباد ہے۔ آپ دائیں بائیں جانب دیکھ سکتے ہیں کہ قید ہے اور بالکل غیر آباد علاقہ ہے۔ اکا دکا گاؤں ضرور ہوں گے، لیکن آبادی بہت کم ہے، اس لیے کبھی کبھار انسان کچھ خوف بھی محسوس کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر کوئی حملہ کر کے مجھ سے موٹر بائک یا سامان لے لے۔ تو یہ خطرہ بہرحال موجود ہوتا ہے۔ یہاں کے جو لوگ ہیں میرے خیال میں وہ تو اس طرح ان کو یہ خوف نہیں ہوگا، لیکن جو اجنبی ہو، جو دوسرے علاقے سے آیا ہو، تو شاید کہ اس کو اس طرح کا کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو ہے نا سندھ کے جو دوسرے علاقے ہیں، مثلاً گوٹ کی، شکارپور اور کشمور، تو ان علاقوں کی نسبت یہ کافی محفوظ ہے، اور یہاں اس طرح کی کوئی خطرناک جو ہے نا لوگ نہیں ہے کہ آپ کو لوٹ لے، لیکن بہرحال احتیاط کرنا ضروری ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا اب میں جا رہا ہوں حیدرآباد کی طرف۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ کہ جب آپ ٹھٹا سے نکلتے ہیں تو 25 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو ایک سیاحتی مقام آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کینجر جھیل۔ کینجر جھیل، اس کا ایک اور نام بھی ہے لیکن اب مجھ سے بھول گیا۔ بہرحال یہ کینجر جھیل اگر آپ گوگل پر بھی اس کو سرچ کریں تو کینجر جھیل کے نام سے یہ آپ کو ملے گا۔ تو اس طرح یہ جھیل جو ہے یہ ٹھٹا سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر اس حیدرآباد روڈ پہ واقع ہے۔ آپ بائیں جانب صرف 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مین روڈ سے تو پھر آپ اس جھیل کو نکل سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور وہاں جو ہے نا جون، جولائی اور اگست میں یعنی گرمیوں کے مہینے میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ جھیل ہے جو یہاں واقع ہے، اور اس جھیل میں جو ہے نا
پھر اس کی الگ ویڈیو میں بنا کے پورا تفصیل میں دوں گا، لیکن میں صرف آپ کو یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ ٹھٹہ سے آتے ہیں تو 25 کلومیٹر کے فاصلے پر حیدرآباد کی طرف یہ واقعہ ہے، آئی کنجر جھیل ہے، اور اس میں جو ہے نا کراچی، حیدرآباد اور ٹھٹہ اور سارے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں، اور یہ ایک امیوزمنٹ جھیل ہے، ایک مطلب ہے کہ لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں یہاں، جو ہے نا نہانے کے لیے ایک مختص علاقہ بھی ہے، لیکن بہرحال بہت زبردست اور خوبصورت جگہ ہے، تو یہ یہاں واقعہ ہے۔ پھر اس سے جب آپ نکلتے ہیں تو آگے جو ہے آپ کو تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آپ حیدرآباد پہنچ سکتے ہیں، لیکن حیدرآباد سے تقریباً 10، 11 یا 12 کلومیٹر کے فاصلے پر اس سے پہلے، یعنی حیدرآباد سے پہلے جو ہے کوٹری کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہ آتا ہے، اور پھر کوٹری کے بعد جو ہے نا کوٹری بیراج بھی بہت مشہور ہے، اور پھر کوٹری کے بعد جو ہے حیدرآباد واقع ہے۔ تو اس طرح یہ ایک اس طرح کا علاقہ ہے کہ مطلب ہے ٹھٹہ سے حیدرآباد، پھر حیدرآباد سے اگر آپ موٹر وے پہ واپس کراچی جا سکتے ہیں، اور اس مین جی ٹی روڈ پر بھی جا سکتے ہیں، یعنی حیدرآباد کو کراچی سے ملانے کے لیے 2 مین روڈ ہے، ایک ہے حیدرآباد براستہ موٹر وے کراچی، اور دوسرا روڈ ہے حیدرآباد براستہ جی ٹی روڈ، اور پھر براستہ ٹھٹہ آپ پہنچ سکتے ہیں کراچی۔ تو جو ٹھٹہ کی طرف سے آپ جائیں گے تو آپ شاہراہ فیصل کی طرف نکلیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کراچی جائیں گے۔ اگر آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں تو پھر بحریہ ٹاؤن سے ہوتے ہوئے آپ جو ہے سہراب گوٹ نکلتے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا آپ کراچی آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک اور چھوٹا سا شہر جو کہ آیا ہے، اس کا نام تو مجھے نہیں آتا، اگر آپ کو اس کا نام آتا ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ویسے مطلب ہے کہ چھوٹا سا شہر ہے، دیکھیے نا سندھ کا یہ دیکھیں نا، یہ شلوار جو ہے یہ سندھ کی بنیادی علامت ہے، سندھی لوگ اس طرح کی زیادہ کپڑے والے شلوار پہنتے ہیں۔ پہلا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ شلوار صرف بلوچستان میں جو پشتون ہیں وہ پہنتے ہیں، لیکن پھر میں نے جب سارے پاکستان کو ایکسپلور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بنیادی طور پر سارے سندھ میں بھی لوگ پہنتے ہیں، بلوچستان میں بھی پہنتے ہیں، اور اس طرح کی پنجاب کی سرائی کے علاقے میں بھی، مطلب ہے کہ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان خاص کر ان علاقوں میں بھی اس طرح کی شلوار لوگ پہنتے ہیں، لیکن پنجاب کے دوسرے علاقوں میں نہیں۔ بہرحال میرا مقصد ہے سارے پاکستان کو ایکسپلور کرنا، علاقوں کو دکھانا، کلچر کو دیکھنا، لوگوں کو دیکھنا، تاکہ میں خود بھی اس کو سمجھوں، اور آپ بھی اپنے ملک اور علاقوں کو سمجھیں، اور اگر آپ پھر چاہتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے چکر لگائیں تو آپ کے ساتھ وافر مقدار میں معلومات ہوں گے۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں نا، جب آپ کنجر جھیل سے نکلتے ہیں تو آگے آتے ہیں، پھر ایک اور راستہ آتا ہے نوری آباد کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں۔ نوری آباد تو آپ کی جو ہے نا بائیں جانب آپ نوری آباد کو جا سکتے ہیں، اور نوری آباد پر سے ہوتے ہوئے آپ پھر دوبارہ موٹر وے کو نکلیں گے۔ تو بہت سے لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کراچی سے موٹر وے پہ آتے ہیں تو پھر نوری آباد سے پھر آپ اس جی ٹی روڈ پہ نکلیں گے اور کنجر جھیل کو آئیں گے، تو یہ بھی ایک اور روٹ ہے، اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن نوری آباد شہر تو میں نے نہیں دیکھا ہے، صرف یہ جو موٹر وے پہ میں جا رہا تھا تو میں بائیں جانب مڑ گیا نوری آباد کی طرف، تو ادھر بہت زیادہ فیکٹریاں تھیں اور ہوٹلز تھے، صرف ہوٹلز تھے، یعنی ریسٹورنٹس تھے، رہائش والے نہیں، صرف کھانے پینے والے ریسٹورنٹس تھے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں جو ان فیکٹریز میں بہت زیادہ مزدور کام کرتے ہیں، تو یہاں ان کے لیے کھانے پینے کے لیے یہ ہوٹلز، یہ ریسٹورنٹس موجود ہے، زیادہ تر چائے پینے اور روٹی وغیرہ کی ریسٹورنٹس تھے وہاں۔
تو اس طرح کی دیکھیں نا، یہ جو ہے یہ علاقہ جو ہے نا یہ پہاڑی نما ہے، یعنی اس کا جو سطح ہے یہ جو ہے نا یہ مٹی والا کم ہے، مٹی ہے اس میں لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ اب دیکھیں نا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بورڈ، تو اس پہ لکھا ہے یہاں سے آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں کہ آپ کہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس بورڈ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو بائیں جانب ہے نا، بائیں جانب آگے بائیں جانب سڑک جاتی ہے، تو بائیں جانب آپ نوری آباد جا سکتے ہیں جو کہ یہاں سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور دائیں جانب ٹنڈو محمد خان ہے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر، جبکہ آگے 43 کلومیٹر کے فاصلے پر کوٹری ہے، پھر مطلب ہے یہاں سے 52 کلومیٹر کے فاصلے پر حیدرآباد ہے۔ تو اس طرح کی آپ پھر یہاں سے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا یہ سڑک تقریباً یہ سڑک جاتی ہے بائیں جانب نوری آباد کی طرف، اور پھر جو ہے آپ آگے اگر اس سڑک پہ آگے جاتے ہیں تو آپ حیدرآباد کی طرف جائیں گے، اور پھر حیدرآباد دیکھیں نا یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹھیلے نظر آتے ہیں لیکن یہ اصل میں پہاڑی نوعیت کے ٹھیلے ہیں، یہ جو ہے نا مٹی کے یا ریت کے ٹھیلے نہیں ہیں بلکہ مضبوط پتھر کے ٹھیلے ہیں، اور اس طرح ہے جس طرح کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ علاقہ بھی کسی حد تک خطرناک ہے، لیکن میں ادھر رکا تھا اور ان ٹھیلوں پہ گھومتا تھا، یہاں ویڈیو بھی میں نے بنائی ہے، لیکن میرے خیال میں کیونکہ اگر اس روڈ پہ ٹریفک بھی بہت زیادہ نہیں، تو اگر آپ کو کوئی روکتا ہے یا لوٹتا ہے تو میرے خیال میں اس کی کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہے، لیکن بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر جو ہے نا تو یہ جو ہے نا دائیں بائیں جانب آپ یہ سطح زمین جو ہے نا یہ مٹی والا نہیں ہے، اس میں فصل بھی آپ کو بہت کم نظر آتی ہے، فصل اس میں کیونکہ یہ ایک پہاڑی انگریڈینٹس والی زمین ہے، فصل تو ہے لیکن کم ہے۔ تو پھر اس کو کراس کر کے ہم آگے آ رہے ہیں، اور پھر جو ہے میں حیدرآباد پہنچوں گا، اور پھر حیدرآباد سے پھر میں جاؤں گا دریائے سندھ کی دوسری طرف۔ لیکن یہ پہاڑ قسم کی ہے اور چھوٹے چھوٹے دکان بھی ہے۔ تو یہ ہے میرا جو سندھ کا ٹور ہے وہ ہے، اور یہ سارے علاقے میں اس لیے آپ کو دکھاتا ہوں کہ مجھے بہت پسند آئے تھے۔ اصل میں اگر آپ کو ایک چیز پسند آتی ہے نا تو آپ کا دل کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی دکھائے، تو اس میں یہ ہے نا کہ ایک الگ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، دو لوگوں کو یہ بھی دیکھے، یہ مختلف جو ہے نا ان کے جو کچھ پہلو میں کلچر ان کے مختلف ہے، جیسے ان کے شلوار بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح علاقے کو دیکھیں، یہ جو درخت لگائے گئے ہیں تو یہ پلانٹڈ درخت ہے، اور سڑک بھی کافی صاف ستھری سڑک ہے، لیکن علاقہ غیر آباد ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اس علاقے میں مجھے بہت بریلینٹ فیوچر مجھے نظر آتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا یہاں جو ہے ایک تو حیدرآباد اور ٹھٹا۔ اب دیکھیں نا اس ہوٹل میں نے کھانا کھایا، یہ میاں والی والے ہوٹل ہے، اور کھانا اس کا کافی ذائقہ دار تھا لیکن کچھ ایکسپینسو تھا۔ بہرحال سندھ میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، ویسے مہنگائی تو سارے پاکستان میں ہے لیکن سندھ میں تباہ کن مہنگائی ہے، پنجاب میں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پنجاب میں جو ہے نا جو جنوبی پنجاب ہے نا اس میں اتنی تباہ کن مہنگائی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور اسی طرح جو ہے نا ان علاقوں میں حیدرآباد میں اور کراچی میں ان سارے علاقوں میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، لیکن بہرحال رزق تو اللہ دیتا ہے، لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور غربت بھی کسی حد تک بہت زیادہ ہے ان علاقوں میں۔ اب میں پہنچنے والا ہوں جو ہے نا حیدرآباد، اور یہاں سے جب میں ادھر پہنچ گیا تو پھر آپ جو ہے نا حیدرآباد
شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، اور پھر حیدرآباد میں ہوٹل بہت سستے ملتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ یہاں آپ کو چارپائی بھی مل سکتی ہے اور رہنے کے لیے ہوٹلز بھی ملتے ہیں، لیکن سستے ہوٹلز آپ کو کہاں ملیں گے؟ آپ کو پتہ ہے، آپ کو سستے ہوٹلز ملیں گے حیدرآباد میں جو ریلوے اسٹیشن ہے، تو آپ وہاں اپنے آپ کو پہنچائیں گے، تو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ آپ کو سستے ہوٹلز ملیں گے، اور پھر جو ہے آپ 100-150 روپے پر آپ چارپائی بھی لے سکتے ہیں، اور 300-400 تک کی کمرہ آپ کو مل سکتا ہے۔ بس رات گزارنے کے لیے اتنا زیادہ فیسلٹیز تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں رات اکیلے گزار سکتے ہیں حیدرآباد میں، تو کمرے سستے ہیں۔ اب میں پہنچ چکا ہوں حیدرآباد، اور آپ اس کو مزید انجوائے کریں، علاقے کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، کلچر کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، موسم کو دیکھیں، اور سب چیزیں انجوائے کریں، کیونکہ پاکستان الحمدللہ بہت بڑا ملک ہے۔ اگر آپ اس میں گھومتے ہیں نا تو آپ کا بہت زیادہ مطلب ہے کہ وقت لگے گا گھومنے میں۔ اب میں اس کو کراس کرتا ہوں، یہ بہت بڑا پل جو ہے بنا ہوا ہے، اور یہ بھی انگریز دور کے ہے، اور یہ بالکل وہ جو سکر میں بنا ہے نا، سکر پل، اس جیسا ہے۔ پاکستان کو ایکسپلور کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔